علیمہ آپا، فوزیہ فرام پبلک ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ آپ تینوں بہنیں کافی ٹائم سے ٹارگٹ ہو چکی ہیں، آپ پہ انڈے بھی پھینکے گئے اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں مختلف اس طرح کے کوسچن بھی ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ وجہ شاید یہ لگ رہی ہے کہ بغیر سینسر کیے آپ خان صاحب کی ساری باتیں جو ہیں باہر آ کے بیان کر دیتی ہیں. آپ نے کیا کل کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی اور نورین آپا کا کوئی میڈیکل کروایا گیا کہ ان کا بازو بھی فریکچر تھا؟ تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. اور کیا وہ جو گلناز نامی فیمیل خاتون ہے وہ پولیس اہلکار ہی تھی یا پولیس کی وردی میں آئی؟ دیکھیں وہ بڑی محنت کر رہی تھی. وہ گلناز جو تھیں وہ ان کو آرڈر دے رہی تھی پولیس والیوں کو، ان کو گھسیٹو، ان کو پھینکو، ان کو مارو. یہ میں خود ہمیں گھسیٹ کے وین میں جب پھینک رہی تھی وہ ان کو ہدایت کر رہی تھی. اور وہ ایکچولی مجھے لگتا ہے ان کی ترقیاں اسی پہ ہیں. ان کو شاباش ملتی ہے کہ اگر آپ، اور مجھے افسوس یہ عورت ہوں اور یہ پاکستان کے یہ نظام نہیں ہے ایسی عورتیں ہیں. مجھے نہ کوئی بتائے کہ یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، شرم آنی چاہیے عورتوں کو یہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ پوری پاکستان کے معاشرے کو ڈیمیج کر رہے ہو. اور ایسی عورتیں ان کو سب سے نکال دینا چاہیے، باہر پھینکنا چاہیے. یہ پاکستان کی نہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے. اور یہ جو اس کا نام تھا گلناز، یہ ایس ایچ او تھی. اوپر سے ایس پی آرڈر دیتی ہے وہ بھی عورت ہے، اے ایس پی آرڈر دیتی ہے وہ بھی عورت ہے. تو یہ جو ساری جو خواتین لگائی ہیں، آپ یہاں پہ کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق وغیرہ، یہ عورتوں کی انسلٹ ہے. جب عورتوں کے ہاتھوں یہ کروایا جا رہا ہے، ان کو شاباش مل رہی ہے، یہ ان کا مذاق ہے کہ اب تمہیں ہمیں کیا کہو گے، ہم نے مردوں نے ہاتھ ڈالا ہے، ہم عورتوں سے کروائیں گے. یہ عورتوں کی انسلٹ ہے، ان کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے سروس سے. ایک دوسرا جو آپ نے کیا پوچھا تھا، ہسپتال گئی تھی نورین آپا؟ ہم ہسپتال گئے تھے، ہم پولی کلینک ان کو لے کے گئے تھے. ان کے بازو سوجے ہوئے تھے، ان کا ایکس رے کروایا کیونکہ جیسے کہا کہ ان کا پہلے فریکچر ہو چکا ہے. انہوں نے ایگزامن کیا، سوج پڑی ہوئی تھی، شکر ہے بازو دوبارہ ٹوٹا نہیں، بس اتنا ہی اللہ کا شکر ہے. اور لیکن انہوں نے کہا تھا کسی تھانے میں جا کر، اب ہم پولی کلینک میں 3:30 بجے صبح کو تھے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کسی تھانے میں جا کر وہ کیا ہوتا ہے ایف آئی آر کریں. میں نے کہا وہی تھانہ ہے جنہوں نے مارا تھا، کون سی یہاں پاکستان میں ایف آئی آر درج ہوئے گی؟ علیمہ بھائی یہ بتا دیجیے گا جو پولیس اہلکار تھے کیا وہ اسی ریجن سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے آئے تھے، وہ اسلام آباد کے نہیں. شیراز 365 نیوز سے سوال میں رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا جو موجودہ قیادت تحریک چلا رہی ہے آپ ان سے مطمئن ہے؟ اڈیالہ کے باہر تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے منع کیا، لیکن کل تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج تھا، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میں صرف وہ 30 ایم این اے جو ہے وہ شریک تھے، باقی کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا. کیا وہاں پر بھی آپ نے منع کیا ہے؟ دیکھیں نہیں، ایک سیکنڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مطمئن ہیں؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم فیملی ہیں، اور پارٹی ماشاءاللہ جو علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب جو یہ الائنس کے ساتھ بھی لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو یہ مارتے ہیں ساروں کو. وہ نام لے لو عمران خان کا تو ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو کس کو مار پڑوانی ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس لیے جب ان الائنس نے ماشاءاللہ موومنٹ شروع کی ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ جہاں آپ جائیں گے، اب ہم سب متحد کھڑے ہیں سب اکٹھا پاکستان کو مل کے کرنا پڑے گا. کیا ہو گیا؟ ساروں کو مارے گا نہیں یہاں بیٹھ کر، ساروں کو مروانا. مظلومیت کی بات کی تو پاکستانی قوم کب سے مظلوم ہے؟ کیا پورا قوم مظلوم ہے اور کس کے ہاتھوں مظلوم ہے؟ اور کیا جو قوم ہے مطلب اس کو پھر کرنا کیا چاہیے اگر اس دوران اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کچھ ہو جاتا ہے؟ ساری قوم مظلوم ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں؟ چلیں منسٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ مریم نواز کل کے واقعے کے حوالے سے آپ لوگوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو کیا مریم نواز کے پاس اتنا اختیار ہے؟ جی علامہ. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے جو مظلوم ظلم کے آگے اٹھتے ہیں. جو ظلم سہنا شروع کر دیں اور ظلم کے آگے چپ ہو جائیں، خداوند متعال ان کی مدد نہیں کرتا. یہ گناہ بھی ہے، اسے ظلم پذیری کہتے ہیں. ظلم پذیری، ظلم کو قبول کر لینا اور اس کے آگے چپ ہو جانا گناہ ہے. مظلوموں کو اٹھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے، اور پاکستان میں مظلوموں کی تعداد 25-26 کروڑ ہے، اور یہ ظلم کرنے والے مٹھی بھر ہیں. ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جس دن نکلے قافلے. ابھی تو 8 فروری کو نکلے تھے نا ووٹ ڈالنے کے لیے، ایک دن آئے گا یہ اپنا حق چھیننے کے لیے پھر نکلیں گے، یہ ضرور نکلیں گے. ابھی تک یہ ناکام ہو چکے ہیں. لہذا مظلوموں کی ذمہ داری ہے میدان میں نکلیں. ہم سب نکلیں میدان میں، گھروں میں نہ بیٹھیں. آپ بھی مظلوم ہو،
आपका भी हक पामाल हुआ है, आप पर भी पीका एक्ट लगा है, आपके बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ होनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, आप बर्दाश्त कर गए हो, इस जुल्म को आपने सह लिया है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे या आगे बढ़ते रहेंगे? अगर जुल्म के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हो, ये घरों से बाहर निकल सकेंगे? पाकिस्तान में छुपने की जगह उनको नहीं मिलेगी। ये जो एक बच्ची फातिमा है, इसको मर्दों ने उठाकर वैन में फेंका, प्रिजनर वैन में फेंका, नादिया बलोच। आपको याद होगा मॉडल टाउन, वहाँ जो कत्ल हुए थे उनमें 2 ख्वातीन को भी गोली मारी गई थी, उनमें से एक कि हामिला थी। वो कत्ल, उस पर हम बोलते रहते ना, पीछे ना हटते ना, आज ये नहीं होना था। जुल्म के आगे चुप रहेंगे, जालिम जरी होगा, जसूर होगा, आगे बढ़ेगा। लिहाजा इमरान खान इस वक्त वारिस है पाकिस्तान के 29 नवंबर के शहीदों का, 26 नवंबर के शहीदों का, जितने भी शहीद वारिस है, खड़ा है। अगर शहीदों का वारिस अगर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर वो और को मारते और करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड, जुल्म जिस पर भी हो, जालिम और मजलूम के हवाले से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जालिम एक ही नस्ल के हैं, हम मजलूम भी एक ही नस्ल के हैं। हमारी नस्ल और कौम और कबीले का नाम क्या है? हम मजलूम हैं। अच्छा सर, अलामा साहब, ये जो इनकी बात नहीं, एक सवाल करें भाई, एक जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से। गुज़िश्ता शब पुलिस का रवैया आपने देखा, यकीनन ख़वातीन के साथ काबिल मज़म्मत ही है, लेकिन सवाल ये कि बैरिस्टर गोहर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर से कुछ तब्दीली की जाए। तो सिस्टम से अंदर तब्दीली का मतलब ये है कि आप इन्हीं अफराद के साथ हाथ मिलाते हुए कोई हुकूमत को घर भेज दें, तो मतलब यही होगा कि इन्हीं अफराद को ही फैसिलिटेट करें और इन्हीं के साथ फिर मान लें कि जो हुआ होता रहा, ठीक है, अब आपके साथ ही चल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा हरगिज़ कोई रवैया नहीं है। देखिए, हम इस रियासत के वफ़ादार हैं, इस आइन और कानून के वफ़ादार हैं। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में हुकूमत कायम हो। ये मतलब है जो वोट मिला हमें, उस वोट को माना जाए, उसका तकद्दुस बहाल किया जाए। हमारे मुकदमात अदालतों में पड़े हैं, वहाँ उन पर कोई अमल नहीं हो रहा, मुकदमे वहीं के वहीं जामिद हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़े तो इस सिस्टम के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान और PTI की है, हम उसके हकदार हैं। ये मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ उन्हें दुपट्टा दे दो, उनकी बेरुगती मत करो। मुझे भी घसीटा गया, मेरा काला कोट फाड़ा गया, यहाँ सारे भाई बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ मुझे जितनी लगी हुई है, जितने ब्रूले पाले में वर्दी वाले कि वो हमारी बहनों को घसीटेंगे, वो लॉयर्स के कोट फाड़ेंगे, हमें नंगा करके मारेंगे। और मैं मीडिया से सवाल करती हूँ कि आप सारे क्यों छुप गए थे? आपने वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाई? आपने इसलिए नहीं दिखाई कि आप सबके मुंह के ऊपर कालक मला जाता अगर आप इस रिजीम चेंज का ये एक्शन देखते। उसने गुंडागर्दी की है। हमारी वकला के हवाले से वकला को काले कोट को नंगी गालियां दी उधर उन्होंने। सारे एमपी पहुंचे, क्यों नहीं जाते? चुप हो जाए। अच्छा, किसी ने टारगेट नहीं किया मीडिया को, किसी ने नहीं किया टारगेट। देखें जी, जिस तरह का जुल्म रात को किया गया है, ये पहले छोड़ दो, छोड़ दो।